أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی مفہوم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یہاں پر معانقہ ہے، آپ نوٹ کیجئے۔ لا ریبہ کے بعد بھی 3 نقطے آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ملیں گے، اسے معانقہ کہتے ہیں۔ یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ نے وقف کرنا ہے تلاوت کرتے ہوئے، دونوں پر وقف نہیں کرنا۔ مفہوم بدل جائے گا، معنی بدل جائیں گے، مفہوم اگرچہ زیادہ نہیں بدلے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب، عام طور پر جو عرب لوگ جب قرات کرتے ہیں تو وہ یہاں پر وقف کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے۔ اب یہ وہی کتاب یعنی وہ جس کا انتظار تھا، وہ جس کا تورات و انجیل کے اندر تذکرہ ہے، اور اگر ملا کے پڑھیں اس کو، وقف فیہ پر وقف کریں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی مفہوم تو وہی ہے لیکن معنی فرق پڑ جائیں گے۔ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وقا یقی اس کا مادہ ہے متقین کا، جس کے معنی ہیں بچانا۔ سورہ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک آگ سے۔ باب افطار میں جاتا ہے تو اتقا یتقی، خود بچ جانا۔ جدید تراجم میں متقین کا ترجمہ ملے گا بچ جانے والے، وضاحت ملے گی اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے والے، جہنم سے بچ جانے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نافرمانی سے بچ جانے والے۔ لیکن پرانے اردو تراجم میں آپ کو متقین کا ترجمہ ملے گا اللہ سے ڈرنے والے۔ اتقوا اللہ کا ترجمہ ملے گا اللہ سے ڈرو۔ جیسے کہا نا، میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا۔ الحمدللہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی عربوں کے ہاں یہ معروف ایکسپریشن تھا۔ ایسے ہی اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو، یہ عربوں کے ہاں معروف ایکسپریشن تھا اللہ سے ڈرنے کا۔ تو پرانے تراجم میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نقش ہے، وہ لازماً اللہ تعالیٰ سے مرعوب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید اسی کے لیے رہنمائی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، تو قرآن مجید اس کی معلومات میں تو اضافہ کر سکتا ہے، اس کے لیے گائیڈ نہیں بنتا۔ اب ان کی مزید تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے حقائق پر۔ سیکولر اپروچ ہے، اس کا الٹ ہے۔ یعنی سیکولر اپروچ میں ریئلٹی کی تعریف کیا ہے؟ کون سی چیز ریئل وجود رکھتی ہے؟ جو آنکھ سے دکھائی دے، کان سے سنی جائے، زبان سے چکھی جائے، ناک سے سونگی جائے یا ہاتھ سے چھوئی جائے، یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی ہو سکے، اور جو نہ ان حواس کی گرفت میں آئے نہ ان سے ویریفائی ہو، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔
جبکہ قرآن مجید کن کے لیے ہدایت ہے؟ دوز who believe in the unseen، جو بن دیکھے حقائق کو بھی مانتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات و انجیل اور زبور، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ سب پری ریکویزٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کو ماننا، غیب پر یقین رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ جسے آخرت پر یقین نہ ہو، قرآن مجید اس کی بھی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، اس کے لیے گائیڈ نہیں بن سکتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے، جو اپنے رب کی طرف سے گائیڈڈ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، قرآن مجید کی یہ سورت سورہ بقرہ، اس کا زمانہ نزول دینے میں رکھیے گا، یہ مدنی سورت ہے اور اس کا اکثر حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا غزوہ بدر سے پہلے۔ غزوہ بدر کب ہوئی؟ ہجرت کے 1.5 سال بعد، یعنی ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد رمضان المبارک میں 1.5 سال کے بعد، یعنی سن 2 ہجری رمضان المبارک میں یہ سورت غزوہ بدر واقع ہوا، تو اس سے پہلے اس کی اکثر آیات نازل ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 13-14 سال گزر چکے۔ اب یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کر رہے ہیں، یعنی ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے، یعنی اب برابر ہے، آپ انہیں وارن کریں یا نہ کریں، خبردار کریں یا نہ کریں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈس الاؤ کر دیا ہے کہ اب تم ہدایت پر نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت ان پر بین کر دی ہے۔ اب اس کے لیے عربی کے محاورے دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی میں نے سادہ جو آج کا محاورہ وہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت ان پر بین کر دی ہے۔ عربی محاورے میں کیسے آیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ 2 گروہ تو تھے، صاف صاف ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور ماننے سے انکار کرنے والے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کس چیز کو ماننے سے انکار کرنے والے۔ میں اس کر چکا ہوں کہ قریش اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ آپ کو آیات سنا چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، اور کانوں اور آنکھوں پر کنٹرول رکھنے والا بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی مانتے تھے۔ تو پھر کافر کس بات کے تھے؟ کافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے، اور یہی کافر کی تعریف ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں ہمارے دین کی اصطلاح میں؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو مان لینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی ہر بات کو تسلیم کر لینا، یہ ہے ایمان۔ اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرنے کا نام کیا ہے؟ کفر۔ تو ان الذین کفروا، یقیناً کافر، تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ کافر سے مراد کیا ہے۔ یعنی یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ذہن میں عام طور پر کافر سے آتا ہے اللہ کا انکار کرنے والا۔ نو،
ایون یہودی اور عیسائی بھی کافر ہیں، حالانکہ وہ تو خاص طور پر یہودیوں کا معاملہ کیا ہے، وہ تو موحد بھی ہیں، وہ تو آخرت کو بھی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنات کو مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، ایون رسالت کے پورے انسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں سب کو مانتے ہیں، پھر بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بالکل ایکسپریس ورڈز میں ایکسپلیسٹلی ضروری ہے۔ تو ان الذین کفروا، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننے والے۔ دونوں گروہوں کا ذکر ہو گیا، اب تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ منافقین ہیں، بعض کے نزدیک یہ یہود ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کا یعنی خود دل گواہی دے گا کہ یہ منافقین ہی کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہیں وہ مسلمانوں میں سے، انہوں نے اب اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے لیے تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں ان کو کچھ ریزرویشن ہے۔ یہ ہے اصل میں نفاق کا اصل کردار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کچھ ریزسٹ کرنا، پس و پیش کرنا، انہیں دل سے تسلیم نہ کرنا، یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ یہود کا ذکر ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور اصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں خود اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ اب یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نفاق جو ہے یہ ایک روگ ہے، ایک دل کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ بڑھا دے گا، دھکیل دے گا، پش کر دے گا، کس میں؟ اس مرض میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں نہیں ہم تو اصلاح کے لیے کہتے ہیں۔ اب یہ فساد کیا تھا؟ سب سے بڑا فساد زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننا ہے۔ زمین پر سب سے بڑا فساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے اوائڈ کرنے کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب وہ جو ان کا اوپر کا قول ہے کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے فساد۔ اب کھل کر اللہ کے رسول ہونے کا انکار تو وہ کر نہیں سکتے تھے مسلمانوں کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انسان ہونا اپنی جگہ پر ایک حقیقت تھی، لہذا اس کا حوالہ اس انداز سے دینا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی نفی کی طرف اشارہ ہو، یہ تھا ان کا فساد۔ اب کسی نے کہا کہ یہ کیا بکواس کی ہے، تو اس پر یہ کہنا نہیں، ہم تو اصل میں اصلاح کے لیے کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے۔ میں تو اس لیے حوالہ دیا تھا
لیکن یہ تمہاری اپنی ذہنیت ہے کہ تم اس کو الٹی طرف لے جاتے ہو. تو اب پڑھیے اس آیت کو دوبارہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سن لو کہ یہی فسادی ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی منافقین کے بھی کئی درجے تھے نا. کچھ تو تھے ان کے بڑے بڑے لیڈر جو بالکل باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن کچھ ان کے ساتھ کچھ سادہ لو انسان بھی تھے کہ جو اپنے سادہ لو ہی میں ایسی باتیں کہہ جاتے تھے. بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے، ہمارے بہت سے سادہ لو علماء جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ وتیرہ بنایا اپنا کہ جی اپنی ہر تقریر میں انہوں نے یہ آیت ضرور پڑھنی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، صرف مجھ پر وحی آتی ہے. دیکھیے باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن بار بار بیٹے کو یہ بات بتانا کہ کوئی نہیں تیرا پتر تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح سٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی باپ بھی انسان ہے بیٹا بھی انسان ہے، لیکن بار بار اس حقیقت کا اعلان کرنا، بار بار اس کا ریفرنس دینا، یہ فساد ہے کہ نہیں کسی گھر کے اندر؟ یعنی بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ایک سچی سٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیٹے کے اندر بغاوت پیدا کرنا. تو یہ گھر کے اندر فساد ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اسلامی معاشرے میں فساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار میں ایویژن، پس و پیش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا بار بار تذکرہ، یہ بھی فساد فی الارض ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو جیسے دوسرے لوگوں نے مانا ہے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور عبداللہ ابن ابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا کا ایک جیسا ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی منافقوں کو بڑی تکلیف تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا کہ جی ذرا بڑی مشکل مہم ہے تبوک کی، تو جتنا زیادہ سے زیادہ تم فنڈ ریز کر سکتے ہو کرو، لاؤ مال اللہ کے راستے میں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے. منافقین کو تکلیف تو ہونی تھی. اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اسی ایک مثال کے بعد میں آگے ترجمہ کر رہا ہوں، اس مثال کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی طرح ایمان لاؤ، جیسے ابوبکر ایمان لائے ہیں ذرا اس طرح ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قالوا، تو کہتے ہیں اَنُّؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ ابوبکر کی تو مت ماری ہوئی ہے معاذ اللہ. یعنی اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دل سے تسلیم کرنا اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا جو دین کا اصل تقاضا ہے، اور جو لوگ اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں انہیں پاگل سمجھنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی دین میں ایکٹیوسٹ ہوتا ہے اس کو اس کے دوست، احباب، گھر والے، عزیز و اقارب کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہی کہتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ زندہ کلام ہے. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں میرے لیے ہدایت کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید واقعتاً الہدا دکھائی دے گا، ورنہ ایک بک آف انفارمیشن رہ جائے گا. الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ، سن لو
کہ پاگل یہ خود ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ but they have no idea, انہیں پتہ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اب یہاں خالص جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو شیطان کون تھے؟ یہود. تو جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ انا معاکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ہم تو ذرا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں دل لگی کرنے کے لیے, ان کا مذاق اڑانے کے لیے, شغل میلے کے لیے. اللہ یستہزئ بہم, اصل میں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور انہیں اور زیادہ دھکیل دیتا ہے سرکشی میں. یا مہون, کہ وہ اس حالت میں اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی. بارٹر سسٹم میں دونوں طرف کیا ہوتی ہے؟ کوئی کموڈٹی ہوتی ہے, کرنسی بیچ میں نہیں آتی. جب کرنسی ہوتی ہے تو پھر عام طور پر کرنسی دے کر کوئی چیز خریدی جاتی ہے. لیکن بارٹر سسٹم میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے, کون سی خریدی جا رہی ہے. ایک چیز دی جا رہی ہے, دوسری لی جا رہی ہے. تو اصول اس میں یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ پہ دی جائے وہ با کے ساتھ آئے گی, اور جو ڈائریکٹ مفعول ہو کے آئے گی وہ لی جائے گی. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی گمراہی, اور کس قیمت پر خریدی؟ بالہدیٰ, ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, تو نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کے جس نے آگ روشن کی. مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فلما اضاءت ما حولہ, اور جب سارا ماحول منور ہو گیا, ذهب اللہ بنورہم, تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا. دیکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ خارج میں روشنی چاہیے ہوتی ہے, اور آنکھ چاہیے ہوتی ہے, اور دماغ چاہیے ہوتا ہے. ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہدایت کا چراغ روشن فرمایا. سارا ماحول منور ہو گیا, اور عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی. لہذا اب بے شک دن کے 12 بجے ہوئے ہوں, کیا نابینا بھی کچھ دیکھ سکتا ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے. ذهب اللہ بنورہم, اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا, ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون, کہ یہ کچھ نہیں دیکھیں گے. صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ, یہ بہرے, گونگے اور اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, پس یہ نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء, یا مثال اس بارش کی جو آسمان سے آ رہی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق, کہ اس میں اندھیرے, گرج اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, کہ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں کڑک کی وجہ سے. یعنی بجلی جب چمکتی ہے نا تو اس کی کچھ دیر کے بعد اس کی کڑک آتی ہے, اس لیے کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ آواز سے کہیں زیادہ ہے. تو روشنی تو پہنچ جاتی ہے فوراً, لیکن
کڑک آتی ہے 1-2 سیکنڈ کے بعد، تو جس آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ بجلی چمکی ہے تو اسے اندازہ ہے کہ اب ابھی 1-8 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ کڑک آنے والی ہے، تو پہلے ہی اسے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے اور کانوں کے اندر بھی انگلیاں ٹھوس لیتا ہے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، یہ جو مرضی کر لیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک کر لے جائے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ہر مرتبہ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے کہ یہ 2 قدم چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پھر اندھیرا ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی منافقین کی یہ بڑی مخصوص تصویر ہے کہ تھوڑا سا کچھ روشنی مل گئی، کچھ سپیس مل گئی تو برید کر لیا انہوں نے، اور جب پھر مشکل حالات آ گئے تو پھر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، پھر کچھ ریلیکس ہوئے تو 2 قدم چل لیے اور پھر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، یعنی ان کی سماعت اور بصارت ان سے چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔